الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی سے پہلے جن قوموں کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں اور جو اہل کتاب کہلائے جاتے تھے، وہ دوسروں سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور اللہ کے دین کے مددگار بنتے اور اللہ کی رضا پاتے، مگر ہوا اس کے بالکل برخلاف. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب دو قومیں تھیں جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں یہودی تھے جو پہلے سے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت پر تورات پر ایمان لائے. اب بدبختی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت پر یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور سازش کی ان کے قتل کی اور بادشاہ کو ان کے قتل پہ اکسایا، اور وہ واقعہ غالباً گزر چکا قرآن حکیم میں کہ اللہ کریم نے انہیں اٹھا لیا. ان کی سازش سے وہ قتل تو نہ ہوئے، لیکن ان کی دشمنی اس حد تک دین کے ساتھ بڑھ گئی کیونکہ انہوں نے دین کو اللہ کا دین نہیں رہنے دیا، ایک پیشہ بنا لیا. تو پیشے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے پیشے کی کامیابی کے لیے اور دوسروں سے آگے نکل جانے کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو دین پیشہ نہیں ہے، دین دین ہے. جب بھی دین کو بھی پیشہ بنایا جائے گا وہی خرابیاں پیدا ہوں گی. پھر جب پیشہ بنا تو اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے یہود نے عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس تو اللہ کریم کا بیٹا تشریف لایا اور ہم تو اللہ کے بیٹے کے ساتھ ہیں، اور جب ہم اللہ کے بیٹے کے ساتھ ہیں تو اللہ کے لیے ہم سب اولاد کی طرح ہیں، اس لیے ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض کبھی کچھ ہوا بھی تو 2-4 روز کوئی سرزنش ہوئی نہیں تو ہمیں جنت میں جگہ ملے گی، اور یہودیوں کے بغیر کوئی دوسرا جنت میں جائے گا نہیں. اب یہ ساری کہانی انہوں نے پیشہ بنانے کے بعد گھڑی، اس لیے کہ پیشے میں تو دنیاوی دولت کمانے کا جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتی ہے. پیشے کی بنیاد ہوتی ہے دولت کمانا، مال حاصل کرنا. تو جب دین پیشہ بن گیا تو پھر اس میں انہوں نے ایسی ایسی ایجادات اور ایسی ایسی باتیں گھڑی. جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اب وہ ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ جتنا انہوں نے اپنا ہی کہانی بنا رکھی تھی وہ ساری ضائع ہوتی ہے اور ان کا پیشہ وری کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے. لہذا انہوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا بلکہ ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کے قتل کی کوشش کی، اگرچہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے. اللہ کریم نے انہیں بچایا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا. وہ تو اللہ کی قدرت تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی.
اب جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور رفع آسمانی ہو گیا، وہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، تو اس کے بہت عرصہ بعد عیسائیت نے پھیلنا شروع کیا۔ اس وقت محدود چند لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہیں حواریین کہا جاتا ہے۔ اب عیسائیوں کی مصیبت یہ ہوئی کہ حواریین کی رحلت کے بعد جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ اصل کتاب ان سے گم ہو گئی۔ اب ان کے پاس وہ باتیں رہ گئیں جو حواریین نے کہی تھیں، اور وہ بھی براہ راست ان سے کسی نے نہ سنی، کیونکہ یہ بہت بعد میں جا کر منظم ہوئے، تو ان سے کسی اور نے سنی، اس سے کسی نے سنی، اس سے کسی نے سنی۔ اسی لیے آج ان کے پاس جو انجیل ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت سی انجیلوں کو جمع کر کے اناجیل اسے کہتے، بہت سی انجیلیں اس میں ہیں، اور جو حواریین تھے ان کے نام پر ہیں کہ یہ فلاں کی انجیل ہے، یہ فلاں کی انجیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات اس نے بتائی، یہ اس نے بتائی، یہ اس نے بتائی۔ تو ان کے پاس کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی انجیل، وہ تو ان کے پاس مفقود ہو گئی، رہی نہیں۔ اب جو عیسائی بعد میں آئے، پہلے تو ان کے پاس اللہ کے نبی کی کتاب ہی محفوظ نہیں تھی، تو ارشادات کہاں سے محفوظ ہوتے؟ اب وہ یہودیوں کے مقابلے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح تو ہمارا مذہب پیچھے رہ جائے گا، ان کے پاس تو اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہے ہی نہیں، یہ تو ہیں ہی اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد ہیں، اور خدائی اور الوہیت جو ہے وہ تین میں ہے، حضرت مریم میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ کریم میں۔ تو تینوں میں تین میں ایک اور ایک میں تین کا عقیدہ انہوں نے ایجاد کر لیا یہودیوں کے مقابلے میں۔ اب جب یہ دونوں قومیں جو اہل کتاب کہہ رہتی ہیں، یہ کتاب کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوگی، اور دونوں نے اللہ کی ذات میں بھی شریک پیدا کر لیے اور صفات میں بھی شریک پیدا کر لیے، تو بھلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے ایمان لاتے؟ اگر ایمان لاتے، جو خوش نصیب تھے، جو عہد موسوی میں بھی حق پر رہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور عہد عیسوی میں اور اس کے بعد بھی جو حق پر رہے، جب حضور مبعوث ہوئے تو وہ حضور پر بھی ایمان لے آیا۔ اکابر صحابہ میں ان کے نام سر فہرست ہیں اور اللہ کے بہت مقبول اور نیک بندے تھے، لیکن وہ محدود چند تھے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اکثریت نے اپنی وہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی اجارہ داری، اور جس سے وہ دولت کما رہے تھے اور جس سے وہ پیسہ کما رہے تھے اور جس سے ان کا ایک تقدس قائم تھا، لوگ ان کے پاؤں چومتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ انہیں جھک جھک کر ملتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان سے جا کر گناہ بخشوا آتے تھے، وہ فیس پیسے لے لیتے تھے، گناہ معاف کر دیتے تھے، تو دولت جمع کرنے میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو اسلام میں تو خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، معبود بھی ایک ہے، سر صرف اس کی بارگاہ میں جھکایا جائے گا، سجدہ صرف اللہ کریم کو ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کے بھی امام ہیں اور اللہ کی ساری کائنات، ساری مخلوق میں ساری مخلوق سے افضل ترین ہستی ہیں، کوئی ادنا سے ادنا اللہ کا بندہ جب ایمان لایا حضور کے ساتھ تو آپ نے اپنے برابر صف میں کھڑا کر لیا اسے کہ میں بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں اور تم بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ درمیان میں کوئی وہ جو تھا پادری اور کوئی جو راہب تھا کہ راہب کو سجدہ کرو تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، پادری کو خوش کرو تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نہیں، حضور نے براہ راست کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو۔ اب اگر وہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو اس وقت کے پیر خانے بن گئے تھے اور لوگ ان کے پاؤں دھو کر پیتے تھے اور اپنا مال دولت ہر چیز ان کے نام پہ لٹاتے تھے، انہیں عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا کیسے گوارا؟
ایک تو ان کی انانیت کو دھچکا لگتا، دوسرا وہ سارا محل جو انہوں نے جھوٹ کا کھڑا کر رکھا تھا مذہب کے نام پر، وہ زمیں بوس ہوتا تھا۔ لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں کہ آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو روکنا، حضور کا مقابلہ شروع کر دیا، لوگوں میں پھیل گئے، بتانا شروع کر دیا کہ بھائی ہم اہل علم ہیں، ہماری عمریں درسگاہوں میں گزری ہیں، ہم نے بزرگوں سے علم حاصل کیا ہے، فلاں فلاں خانقاہ میرے ہیں، ہمارے پاس دنیا جہان کے علوم ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابوں کے علوم ہیں، اور یہ نبوت ان کی جو ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے، اور تم کیوں پوری دنیا کو اپنی مخالفت پہ کمر بستہ کرتے ہو، مفت میں مارے بھی جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ نہ دنیا آئے گی نہ آخرت آئے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ تم تو اہل کتاب کہلاتے ہو، قل یا فرما دیجئے کہ اہل کتاب، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، لم تصدون عن سبیل اللہ، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ یعنی اہل کتاب کہلاتے ہو اور اہل کتاب ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، تمہارا کردار جو ہے وہ تمہاری اپنی کتاب کے احکام کے بھی خلاف ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی پیشگوئی بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اور خلفائے راشدین کے حلیے مبارک تک پہلی کتابوں میں موجود تھے، اور ان پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جب کتاب میں اب قرآن میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کی اپنی کتابوں میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے، خلفائے راشدین کے اوصاف تھے، تو اس کا انکار کرتے تو اپنی کتاب کا بھی انکار تھا، اس سے کافر ہوتے تھے۔ لیکن بعثت عالی تک تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ اگر کسی غیر اہل کتاب سے مقابلہ ہوتا یا لڑائی ہوتی تو دعا کرتے اللہ سے حضور کے طفیل کہ اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کے طفیل فتح نصیب فرما۔ یہ بات بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کی دعوت جو ہے یہ تو ہماری بنائی ہوئی ساری عمارت کو گرا دے گی، یہ تو ہمیں ایک عام آدمی کے ساتھ صف میں کھڑا کر دے گی، اور جیسا ایک عام آدمی سجدہ کرے گا ویسے ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے، یہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو کسی حضرت صاحب کے لیے کوئی الگ جائے نماز نہیں بچھایا جائے گا، کسی حضرت صاحب کے لیے کوئی اونچا ٹھڑا نہیں بنایا جائے گا، کسی حضرت صاحب کو لوٹا لے کر کوئی پاؤں نہیں دھلوائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا کام خود کرنا پڑے گا۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی ہے، اور مسلمانوں نے بھی دین میں ایک الگ ایک شعبہ بنا لیا، اور یہ صرف ان لوگوں نے بنایا ہے جن کی روزی روٹی دین سے وابستہ ہے، جو روزی ہی دین سے کھاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، کوئی جو کسب کاشتکاری نہیں کرتے۔ کسب معاش کے معروف ذرائع ہیں 4، معیشت کے 4 معروف ذرائع ہیں، جن میں بنیاد ہے کاشتکاری، اللہ کے بارگاہ میں محنت کرے، اللہ کی زمین پہ ہل چلائے، مزدوری کرے، اللہ کریم اسے رزق دے۔ دوسرے نمبر پر ہے تجارت، اس کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین نہیں ہے تو زیادہ پیسہ کوئی ضروری نہیں کہ تجارت کروڑوں میں ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے اور بچے فاقوں سے مر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ 2-4 ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں، ایک توا ہے، ایک وہ دیگچا سا ہے جس میں ہم کوئی سالن بناتے ہیں، اور ایک وہ کچھ 2 برتن ہیں جن میں آٹا گوندتے ہیں، اگر میسر ہو تو کوئی پانی پینے کا کٹورا۔ فرمایا جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ اب وہ جو 2-4 ٹوٹے پھوٹے برتن تھے وہ اٹھا کے لے آئے۔ فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھو، دوسرے کسی خادم کو حکم دیا کہ یہ چیزیں لے جاؤ بازار میں بیچو، جتنے کی بک جائیں
ایک کلہاڑا لیا اور ایک رسی لیا. وہ فرماتے ہیں سیرت میں موجود ہے کہ 8 درہم کی، یعنی آج کے اعتبار سے 8 آنے کی بکی. تو اس میں سے انہوں نے ایک کلہاڑی خریدی اور باقی کی رسی خرید کر وہ کلہاڑی اور رسی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی اٹھاؤ، کلہاڑی پکڑو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور جتنے کی بک جائے اتنے کی پکی پکائی روٹی لے کر گھر لے جانا. گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے تو بازار سے پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے، اور جب تم کام کرتے رہو گے تو آمدن بڑھے گی تو پھر گھر میں بھی سب کچھ آ جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کاروبار کے لیے یا محنت و مشقت کے لیے آدمی کو کروڑ پتی ہو. کروڑ پتی لوگ کام کر کے بنتے ہیں. اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ تھوڑے پیسوں سے بھی وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں بس کے اڈوں پہ 4-5 سگریٹ کی ڈبیاں 2-3 ماچسیں رکھ کے ایک پھٹے میں بچے لیے پھرتے ہوتے ہیں. وہ 4-5 ڈبیاں بک جاتی ہیں، 2 ماچسیں بک جاتی ہیں، وہ 4-5 اور لے آتے ہیں اور پھر بسوں کے قریب پھرتے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک بنیاد ہے کہ وہ 15, 20, 30, 50 روپے میں وہ تجارت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 2-4 روپے تو وہ کما لیتے ہیں. پھر جب آدمی محنت کرتا ہے اللہ کریم اس میں برکت دیتا ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بسوں پہ حاکر تھے، آواز لگانے والے لوگ تھے کہ آ جاؤ بس فیصل آباد جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ لاہور جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ پنڈی جا رہی ہے. پھر انہوں نے بسوں میں حصے ڈالے، پھر ان کی بسوں کی کمپنیاں ابھی تک چل رہی ہیں، پھر وہ کارخانوں کے مالک بنے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھر انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پرائیویٹ جہاز اسی پاکستان میں رکھے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے بچے سکول جاتے تھے تو ذاتی پرائیویٹ ہوائی جہاز پہ جاتے تھے. تو کاروبار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کروڑ پتی ہو. کہیں سے بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے شروع کر لے، دیانت سے محنت کرے، اللہ کریم برکت دے دیتے. تو اگر آدمی کاروبار، یہ تجارت دوسرا ہے. تیسرا ہے ملازمت، کہ آدمی ملازمت کرے، محنت کرے، کام کرے، یا پھر مزدوری کر لے. کچھ بھی نہیں ہے پاس، مزدوری کر لے، اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، پلے سے کچھ نہیں دینا پڑتا. کچھ آتا ہو، کوئی ہنر پاس ہو، ملازمت مل جاتی ہے. اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مزدوری کر لے. مزدوری سے بھی 4 آنے بچاتا رہے تو ایک موقع آ جائے گا کہ وہ تجارت کر سکتا ہے، اپنی آمدن بڑھا سکتا ہے. مزدوری میں بھی کوئی فن سیکھ لے گا. میں 11 اینٹیں پکڑاتا ہے تو آدھی مزدوری ملتی ہے، اور اگر اینٹیں لگانا کا فن سیکھ جاتا ہے تو مزدوری 2 گنا ہو جاتی ہے. مزید وہ اس پہ تعمیر کے فن سے جتنا واقف ہوتا جاتا ہے، مزدوری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو 4 معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے، اگر کوئی ان میں سے کوئی ذریعہ بھی اختیار نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو وہ غلط سمجھتا ہے. دین ذریعہ معاش نہیں ہے، اور جب بھی دین ذریعہ معاش بنے گا گمراہی پھیلے گی، بدعات بڑھیں گی، رسومات بڑھیں گی، رواجات بڑھیں گے. دین چھٹتا چلا جائے گا اور رواجات دین کی جگہ اختیار کرتے جائیں. فرائض چھوٹ جائیں گے لوگوں سے اور لوگ رسومات میں قید ہو کر رہ جائیں گے. آج ہم اگر اپنا حال دیکھیں تو آج کا ہمارا حال ویسا ہی ہے جیسا یہود و نصارہ کا ہوا تھا کہ ان کے وہ بن گئے تھے پیر خانے اور بڑے بڑے مولوی خانے اور خانقاہیں، اور وہی دنیا و آخرت بانٹ رہے تھے، اور باقی لوگوں کو عمل کی فکر نہیں تھی. حرام کا کماتے یا حلال کا کماتے انہیں جا کر دے آتے اور اپنے گناہ بخشوا آتے. آج ہمارا بھی دیکھ لے، کوئی میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسی مسجد آج کے دور میں تعمیر ہو رہی ہو جس پر یہ شرط ہو کہ صرف حلال کا پیسہ دیجیے گا، حرام نہیں دیجیے گا. اور خیراتی ادارے بن رہے ہیں. دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ پیشہ ور عورتوں کو بلا کر فنڈز جمع کیے جاتے ہیں. یہ کس لیے ہے جی؟ یہ خیراتی ادارے کے لیے. یہ کون سی خیرات ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ. یہ کون سی نیکی ہے کہ اپنے گھر تو حلال گوشت لے جاؤ اور غریب کے لیے تم کتے کا گوشت دو، حرام گوشت دو؟ یہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی غریب پروری ہے کہ پیشہ ور عورتوں کو آپ ہندوستان تک سے بلا لیں، وہ ہندو بھی ہوں، اس کے بعد پیشہ ور بھی ہوں، کنجریاں بھی ہوں، اور پھر وہ ڈانس کریں، گانے گائیں، اور اس پہ پیسہ جمع ہو، اور اس پہ آپ کے میں ہسپتال چلا آ رہا. کیا آج ہماری قیادت سب کچھ یہی نہیں کر رہی؟ یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دین کو پیشے کے طور پہ اختیار کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. بڑی بڑی خانقاہوں میں قوالیاں ضرور ہوں گی، باجے گاجے ضرور ہوں گے، کبڈی ہوگی، گھوڑ دوڑ ہوگی، نیزہ بازی ہوگی، بیلوں کے کرا کے مقابلے ہوں گے، نہ اذان ہوگی نہ نماز پڑھی جائے گی. ایک نہیں، میں آپ کو یہ ہزاروں دربار دکھا سکتا ہوں اپنے ارد گرد یہیں، کہ دن بھر وہاں 2 4 دن میلہ ہوتا رہے گا، اس میں تماشے ہو رہے ہیں، پھر اس میں وہ مٹھائیاں بک رہی ہیں اور دکانیں بنی ہوئی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اذان کوئی نہیں ہوتی، نماز کوئی نہیں ہوتی، اور وہ سب کچھ باعث نجات بھی سمجھا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے کو دین سمجھا جاتا ہے، ثواب سمجھا جاتا ہے، باعث نجات یہی وہ بات تھی جو یہود و نصارہ میں تھی، اور جس پر اسلام نے لا الہ کی ایسی سخت ضرب لگائی کہ اسے چور چور کر دیا. وہ اس لذت کام و دہن کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ جو دنیا ہے یہ بڑی میٹھی، بڑی خوبصورت اور بڑی لذیذ ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یہ دنیا بڑی خراب ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. خود یہاں تک دنیا میں ڈوبی ہوئے اتنی خراب ہے تو تم کیوں ڈوبے پڑے ہو؟ خراب جو ہے تو تم کیوں ڈوبے پڑے ہو؟ میرے بھائی، جتنا اچھا گھر، جتنا آرام دہ بستر، جتنا بہترین کھانا ہو اتنا مزہ آتا ہے. جتنی اچھی گاڑی ہو اتنا مزہ آتا ہے. میں نے لی ہے بہت اچھی گاڑی ہے، دنیا میں پہلے نمبر کی گاڑی ہے، بڑا مزہ آتا ہے بیٹھ کر. پھر ہم ناشکری بھی کریں کہ ابھی دنیا خراب ہے. خراب کیوں ہے؟ اور اللہ نے اور اسلام نے دنیا کو استعمال کرنے سے روکا بھی نہیں ہے. محنت کرو، حلال کماؤ، خون پسینہ لگاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی رکھنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتیں بیان کرو. تمہارے لباس سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے گھر سے، تمہارے آنے جانے سے پتہ چلے کہ اس پر اللہ کا اتنا احسان ہے تو سب کچھ اس کا. اس وقت اس لمحے موت آ جائے، الحمدللہ تیار بیٹھے. ہمیں کوئی گاڑی کی فکر نہیں کہاں جائے گی، کوئی جائیداد کی فکر نہیں کہاں جائے گی، کوئی مکانوں کی فکر نہیں. اس لمحے موت آ جائے، اس لمحے تیار ہے الحمدللہ. سب کچھ اللہ کا مال ہے، ہمیں بخشا ہے، اس کی مہربانی. ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، جسے چاہے گا اسے دے دے گا. ہمیں کیا فکر، ہمارا اس میں کیا ہے. لیکن اگر اللہ سے تعلق نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو، درد دل نصیب نہ ہو، لذت آشنائی نصیب نہ ہو، تو پھر یہی دنیا جو ہے یہ جان کو آ جاتی ہے. پھر بندہ مرنے لگتا ہے کہ ہائے کیا ہوگا، یہ میرا پیسہ کہاں جائے گا، یہ آمدن رک گئی تو کیا ہوگا، لوگ مجھے پیسے دیتے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. اور پھر پیسے نکالنے کے نئے نئے ہیلے تلاش کرتا ہے. جی آج کیا ہے، جی آج بڑی 11ویں ہے، آج کیا ہے، آج چھوٹی 11ویں ہے. پہلے تو 11ویں کا کوئی وجود نہیں، پھر اس میں بڑی چھوٹی کہاں سے آ گئی. پھر ہر مہینے 11ویں ہے، اب 11ویں تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آنی ہے. تو یہ سارے ہیلے کیا ہیں؟
لوگوں سے پیسے نکلوانے کی ہیلیں. اور لوگ ایسے سادے ہیں بیچارے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، پیسے جمع کر کے لے جائیں گے، گاڑیوں کے ساتھ لٹک کر دھکے کھاتے جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو مارے جائیں گے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. پیسے پیر صاحب کو دے آئیں گے، واپس آئیں گے تو 3 دن کی باسی روٹی کا اتنا سا ٹکڑا اٹھا، یہ کیا، یہ لنگر ہے. گولی مارو اس لنگر کو، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیر صاحب عیش کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ روکھا ٹکڑا بچا ہے. اس سے برکت ہوگی کیا؟ خاک برکت ہوگی. اس پیسے سے کیوں نہ برکت ہوگی جو تم نے کرائے میں ضائع کیا، جو وہاں شیرینی پر دے کر ہے. اور ایسے عجیب عجیب، یعنی سمجھ نہیں آتی. ایک ہمارا عزیز ہے، وہ کہیں ایک خانقاہ پہ جاتا ہے تو مجھے وہ ٹیکسی جو لے کے جاتا ہے، وہ ٹیکسی والا بتا رہا تھا کہ راستے سے مٹھائی کا ٹوکرا خریدا، اب گاڑی میں بیٹھا ہے اور ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹوکرا تو سر پہ لے کے جاتا. ایسی حماقتیں جو سمجھ میں نہیں آتی کہ سر پہ رکھا ہوا ہے تو بھی بوجھ تو گاڑی پر ہی ہے، تم کو پیدل جا رہے ہو. اگر تم نے گاڑی میں بیٹھ کر ٹوکرا سر پہ رکھ لیا تو بوجھ تو گاڑی پر ہی ہے، تو سیٹ پر یا ڈگی میں رکھ دو تو بھی بوجھ گاڑی پر نہیں جی، بس وہ بے ادبی ہوتی ہے، سر پہ اٹھا کے لے کے جا. یعنی یہ دین کی کون سی شک ہے؟ تو یہی وہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت ہوا اور یہ ساری رسومات مٹتی نظر آئیں، اور ایک عام آدمی پھٹا ہوا لباس ہے، بال پریشان ہیں، پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں، وہ آتا ہے، وضو کرتا ہے، حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بات اللہ سے روبرو شروع کر دیتا ہے. نہ کسی پیر کا محتاج، نہ کسی بزرگ کی احتیاج، نہ کسی پادری کی ضرورت، بندہ ہے رب العالمین سے اپنی باتیں کر رہا ہے، دکھ سکھ کہہ رہا ہے، دل کا حال کہہ رہا ہے. اب پادریوں نے کہا مارے گئے، ہم تو رہے ہی کوئی نہیں. اب یہ ہمیں پیسے دینے کہاں آئے گا، یہ ہمارے پاؤں کیوں دھوئے گا، یہ ہمارے گھٹنے کیوں چومیں گا، یہ ہمارے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دے گا. تو پھر انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کیا کہ ادھر مت جاؤ. تو اللہ کریم نے فرمایا بڑے پیار سے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑے پیار سے میرے حبیب ان سے یہ تو کہو کہ خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور اللہ کی کتاب کو ماننے سے لوگوں کو روکتے ہو. کیسے عجیب لوگ، یعنی خود اپنا نام اہل کتاب رکھتے ہو، یا اہل الکتاب ہے، تم اہل کتاب کہلاتے ہو، اپنا نام اہل کتاب رکھو. لم تصدون عن سبیل، تو پھر اللہ کی راہ سے روکتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی کتابوں کو بھی منکر ہو. تم نے نام اہل کتاب رکھا ہوا ہے، تم ہو مشرک اور تم ہو کافر. اللہ کی راہ سے روکنا تو کفر ہے، تم تو کافر ہو. تم نے تو اللہ کے بیٹے مان لیے اور تم تو مشرک ہو، تم نے تو اللہ سے شرک کر لیا. من آمنا، جو ایمان لائے، تم اسے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اس کو الٹی پٹی پڑھاتے. تبغونہا عوجا، ان لوگوں کو بھی تم الٹی پٹی پڑھاتے ہو. کتنا ظلم ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے حبیب کے خلاف تم میدان میں ہو اور خود کو اللہ کا بندہ بھی کہتے ہو اور کتاب کو ماننے والا کہتے ہو اور خود کو اہل کتاب کہلاتے ہو. تم کیسے اہل کتاب ہو کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ جو ایمان لائے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم تو گواہ ہو اس بات کے کہ اللہ نے محمد الرسول لکم مبعوث کرنے کا وعدہ تمہاری کتابوں میں بھی فرمایا. اللہ نے اس دین برحق کا وعدہ تمہاری کتابوں میں بھی فرمایا. اللہ نے اس کتاب کے نزول کا وعدہ تمہاری کتابوں میں بھی فرمایا. اللہ نے حضور کے ماننے والوں کی شان اور ان کے قصیدے تمہاری کتاب. تم تو گواہ ہو اس بات کے، اور تم خود بھی اس سے مکر گئے اور جو دوسرا قبول کرتا ہے اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہو. فرمایا پھر یاد رکھو. بڑے دھیمے لہجے میں بات کی رب العالمین نے، لیکن آخر میں بات کہہ دی. فرمایا اگر اللہ تم سے درگزر کر رہا ہے برداشت کا، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کرتوتوں سے اللہ خوب واقف ہے، وہ تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے.
اس نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے، تمہیں لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس سارے کی جواب طلبی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تک تو بات تھی اہل کتاب کی، جو خود کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کا کردار حق کی مخالفت کر رہا تھا۔ پھر خطاب فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ قرآن میں 3 طرح کے خطاب ہیں، 4 طرح کے۔ ایک تو یہی جو اب گزرا یا اہل الکتاب ہے، جو عمومی خطاب ہے اہل کتاب کو۔ ایک اسی طرح کا عمومی خطاب ہے ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے لوگو۔ ایک پھر براہ راست خطاب ہے کفار سے، یا ایھا الکافرون۔ جہاں بھی یا ایھا الکافرون آئے گا اس کے آگے یہ غضب الہی کی بجلیاں کڑکیں گی۔ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں ایھا الکافرون آئے گا، غضب الہی کی بجلیاں کڑکیں گی۔ چوتھا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، بہت پردرد، بہت گہری محبت، انتہائی شفقت اور انتہائی لذت سے لبریز۔ کسی کا محبوب ہو، اسے اتنا عزیز ہو کہ اس کے بغیر اس کا پل نہ گزرے، اسے دیکھے بغیر زندگی کا اس کے پاس تصور نہ ہو، اور وہ محبوب اسے پیار سے پکارے کہ میری بات سنو، اس پر کیا کیفیت وارد ہوئی۔ یہ تو ایک دنیاوی محبوب کی بات ہے، لیکن اگر کسی کا رشتہ ایمان اللہ سے ہو، مشت غبار ہو، عام آدمی ہو، جس کی دنیا میں کوئی وقت نہ ہو، لوگ اسے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو، ایک عام سا آدمی ہو بیچارہ، وہ تو اس کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں، اس کی ذات سے بھی کوئی واقف نہیں، اپنا دن بھر دھکے کھا کر مزدوری کر کے وقت گزار رہا ہے، اور پھر اسے اللہ پکارے کہ او میرے بندے، اسے اللہ اپنا کہہ کر پکارے، کتنی لذت، کتنی کیفیت، اور کیا وارد ہو اس کے دل پر۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، پھر اسے اس کی لذت کا پتہ چلتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ آشنائی ہو اور رب العالمین کے ساتھ ہو، پھر اس کی لذت کا کیا کہنا۔ اور پھر جب وہ محبوب بڑے پیار سے خود بلائے، او میرے بندے، او میرے ایمان والے بندے، او میرے طالب، او میرے چاہنے والے، میری رضا کے طالب، میری خوشنودی کے طالب، پھر اسی پیار سے فرماتا ہے کہ او میرے چاہنے والو۔ اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو حرج تو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اگر ہم لفظی نہ کریں تو محاوراتی ترجمہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے چاہنے والے، اس میں کوئی حرج نہیں، ترجمہ درست ہے۔ فرماتے ہیں ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ بات ہی ختم کر دی رب العالمین نے، اور قرآن نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ فرمایا اے میرے چاہنے والوں، اے درد دل رکھنے والوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے میری کتاب پر ایمان لانے والوں، اے یوم آخرت کا انتظار کرنے والوں، اے وہ لوگوں جنہیں یہ انتظار ہے کہ کب میدان حشر ہوگا اور کب ہم جمال باری دیکھیں گے۔ لوگ اب طرح طرح کے لوگ ہیں نا، کسی کو تو ڈر لگ رہا ہے موت سے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، کوئی قبر سے ڈر رہا ہے،
کوئی حشر سے ڈر رہا ہے، لیکن جن کے دل میں الفت پیمبر ہے، جن کے دل میں عشق رسول ہے، جن کے دل میں محبت الہی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حشر قائم ہو اور اللہ کا دیدار ہو، کہ نبی کریم نے فرمایا میدان حشر میں تم اللہ کو روبرو دیکھو گے۔ یا رسول اللہ ہم روبرو دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو روبرو نہیں دیکھ رہے، اسی طرح اللہ کو روبرو دیکھو گے جمال باری۔ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو میرے دیدار کے طالب ہو، جو میرے چاہنے والے ہو، جو اس انتظار میں ہو کہ کب حشر قائم ہو اور کب آنکھیں سیراب ہوں جلوے باری سے، ان یہود اور نصارہ کی بات پہ مت جا۔ ان کی اطاعت مت کرنا، یہ ہمیشہ دھوکہ دیں گے، برائی کریں گے، اور نہ صرف تمہارا دنیاوی نقصان کریں گے، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمیں شکایت ہے اللہ سے، اور آج کل مسلمان اللہ کریم سے بڑے ناراض اور بڑے خفا ہے۔ مجھے بھی خط لکھتے ہیں، ایسا جانتے ہیں جیسے میری زیادہ رشتہ داری ہے اور ان کی کم ہے، مجھے بھی شکوے لکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے حبیب کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ مسلمانی ہے کہ اگر نصارہ کی عورتیں برہنہ ہوں تو تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتار دو؟ شرعاً مسلمان عورت کا یہاں سے لے کر ٹخنوں تک اور یہاں تک اور یہ سر کے سارے بال، یہ چہرے تک، یہ سارا جو ہے یہ سطر ہے۔ اس میں سے کوئی ایک جگہ بھی ننگی ہوگی تو گویا سارا وجود ننگا ہے۔ خاص سر سے دوپٹہ اتار دے تو جیسے سارے کپڑے اتار دیے برابر ہے۔ بازو ننگے ہیں اور درمیان میں قمیض پہنی ہوئی ہے تو سطر عورت اس کا ننگا ہے اور ننگا ہونے کا جرم ہے۔ آدھی ٹانگیں ننگی ہیں تو ویسا ہی جرم ہے۔ اب بھلا بتاؤ، سکول سے لے کر ٹی وی تک اور اخبار سے لے کر اپنی قومی اسمبلی تک، یہ مسلمانوں کی عورتوں کو کس نے ننگا کر دیا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اللہ کے طالب تھے، یہ تو منتظر تھے اللہ کے دیدار کے۔ عورت مرد ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے، فرائض میں فرق ہے، ذمہ داریوں میں فرق ہے، حساب کتاب میں اور پیشگی میں کوئی فرق نہیں ہے، عذاب ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، دیدار باری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہوگا، اللہ کی نیک بیویوں کو بھی ہوگا، اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اللہ ان سے باتیں کرے گا، اللہ ان کو سرفراز فرمائے گا۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ناز برداریاں کر رہے ہوں گے کہ حضور ادھر کو چلنا ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ادھر ہے، آپ کو اس طرف آنا ہے، یہاں لوائے حمد ہے۔ وہاں جمع ہوں گے تو حضور فرمائیں گے میزان پہ جانا ہے، لیکن اللہ کریم خود عدل فرما رہا ہے تو چلو میزان بھی ہوتا رہے گا، لیکن دیدار باری تو ہو، اللہ کے روبرو تو ہو جائیں، اللہ سے بات تو کر لو، اللہ کریم کا جمال تو دیکھو۔ یہ تو ہے مسلمان مرد، مسلمان عورت۔ اب جس کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، خاتون ہے تو برہنہ ہے، مرد ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، پاؤں سے لے کر سر تک اسی کا لباس ہے۔ بڑی عجیب بات میں نے اگلے دن دیکھا، ایک مولوی صاحب نے بڑی مزے کی بات کہی، علماء حق بات تو کرتے ہیں، یہ لباس کے بارے سوال تھا ان پر، تو وہ فرماتے ہیں یار کوئی نہیں، لباس میں کیا رکھا ہے؟ یہی سوال تھا، بھائی جناب بندے کے دل میں پاک ہو تو لباس میں کیا رکھا ہے؟ اور لوگوں نے ذرا
انگریزی لباس پہن لو لوگ نہ، انہوں نے کہا جی کوئی لباس میں کچھ بھی نہیں رکھا، لیکن ایک دفعہ آپ تجربہ کریں، دفتر جانے سے پہلے بیگم کا لباس پہن لیں، دوپٹہ لے لیں، اگر ساڑی پہنتی ہے تو ساڑی پہن لیں، اگر وہ اس نے پھولدار قمیض پہن، جو بھی ان کا اپنی آپ کی زوجہ محترمہ کا لباس ہے وہ پہن لیں اور دفتر تشریف لے جائیں۔ کیا طبع نازک کو گوارا ہوگا؟ اپنی بیوی کا لباس پہننا پسند نہیں کرتے ہو تو کافر کا پہننا کیوں پسند کرتے؟ تمہاری بیوی مسلمان بھی ہے، تمہارے نکاح میں بھی ہے، تمہارے ساتھ اس نے عمر گزارنی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جیسا بدن اور لباس کا ہوتا ہے۔ لباس بدن کی زینت بھی ہوتا ہے، بدن کو گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، بدن کے عیب بھی ڈھانپتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بھی ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اتنا جو قریب رشتہ ہے اس کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ ذرا بیوی کا لباس پہن لو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ پہنو گے نہیں کہ پہن کر لوگوں میں جاتے شرم آتی، اور اگر پہننا شروع کر دو تو یقیناً مسلسل 6 مہینے سال پہنتے رہو، تمہاری 90% عادتیں عورتوں جیسی ہو جائیں گی صرف عورتوں کا لباس پہننے سے۔ تم عورتوں کی طرح جھینپنا شروع کر دو گے، تمہارے منہ سے الفاظ اس طرح نکلیں گے جس طرح کوئی خاتون بات کر رہی ہو، ذرا پہن کے دیکھو۔ اگر اپنی بیوی کے لباس سے یہ سب خوش ہو جاتا ہے تو کافر کے لباس سے کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہو لباس میں کیا رکھا ہے؟ لباس میں یہ رکھا ہے کہ جس قوم کا لباس آپ زیب تن کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بہت سی برائیاں آپ کے ذہن سے مٹ جاتی ہیں۔ کوئی خیر ہے یار، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ رفتہ رفتہ آپ اپنی اصل سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ان کے اس اصل میں ضم ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ کے فرماتا ہے اگر ان کی مانو گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تو تمہیں ایمان سے لے کر واپس کفر میں لے جائیں گے۔ لیکن کیا کیا جائے، وقت ایسا آ گیا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا اور روزی روٹی کا مسئلہ بنا لیا۔ ہماری زیادہ تباہی اس لیے ہو رہی ہے کہ دین کو ہم نے پروفیشن بنا لیا، اور اتنے ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو روزی کے وسائل دوسرے رکھتے ہوں اور دین کا کام کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ روزی معروف طریقے سے کمائی جائے، مزدوری کی جائے، ملازمت کی جائے، تجارت کی جائے، روزی معروف طریقے سے کمائی جائے، اور لوگوں کو اس ساری عمر ترغیب نہ دیتے رہیں دین پر خرچ کرنے کی۔ مزہ جب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر بھی لوگوں کے ساتھ خرچ کیا جائے، پھر بات سچی نکلتی ہے منہ سے، کردار خالص اور کھرا رہتا ہے۔ لیکن اگر دین ہی پیشہ بن جائے تو جس طرح یہود و نصارہ رسومات کے قیدی ہو گئے تھے، اسی طرح ہم بھی رواجات میں پھنس کر رہ جائیں اور پھنس کر رہ گئے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے ہیں جو آج بھی مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندے، لیکن اکثریت نے دین کو پیشہ بنا لیا۔ اس طرف سے ہماری تباہی ان لوگوں نے کی، اور دوسرا جو طبقہ برسر اقتدار تھا ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ساری عمر دین کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ دنیا بھر کے علوم پڑھ لیے، اور اگر نہیں پڑھا تو صرف اپنا دین۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولوی صاحب کریں گے۔ دین مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا نہیں ہے، دین ہم سب کا اپنا ہے، ہم سب خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن ہم سب کی طرف نازل ہوا ہے، ہم سب سے بات کرتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ مجھ سے بھی بات کر رہا ہے، آپ سے بھی بات کر رہا ہے، اور ساری انسانیت سے بھی بات کر رہا ہے، یہود و نصارہ سے بھی بات کر رہا ہے، اور مسلمان سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے کہ یہ بڑے بدماش ہیں، ان پر اعتبار نہ کرنا۔
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اگر ہم کٹ گئے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ یعنی ہم اس درجے پہ کھڑے ہیں قومی سطح پر، آج بحثیت قوم ہمارے حکمران امہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا انہیں امہ کے لفظ کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں، یا انہوں نے کہاں سے سنا ہے، امہ روز کرتے رہتے ہیں، اس سے تو بہتر تھا امہ کرتے رہتے، چلو کچھ رشتہ تو تھا اس سے، امت سے ان کا کیا ہے کہ امہ کرتے رہتے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع نصرانیوں جیسی ہے، تہذیب اور رسومات ہندوؤں کی ہیں، اور کردار یہودیوں سے ہی بدتر ہے، پھر امہ کی رٹ کیا لگا رکھی ہے؟ امہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اور یہ جو رسومات کے اسیر ہیں ہم، اور جو یہود و نصارہ میں گھل مل گئے، ہم اس امت میں ہیں بھی نہیں۔ امت خیر الانام اور چیز ہے، ہم کچھ اور بن گئے ہیں۔ ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، ہم کچھ اور جنس بن گئے ہیں۔ ایک ماننے والے ہیں، ایک انکار کرنے والے ہیں، ہم نہ ماننے والے ہیں نہ منکر۔ اور یہ نفاق جو تیسری قسم ہے، یہ کفر سے سخت ترین ہوتا ہے۔ لوگ اللہ سے بڑے ناراض، اللہ یہ اپنا کردار نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار منافقوں کا ہو گیا، یہ تو پھر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے زمین غرق کر کے ہمیں دھنسا نہیں دیا، یہ تو پھر اس کا کرم ہے کہ ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں فرصت دے، اور پھر اس کا باب کرم وہاں کہتا ہے پھر توبہ کر لو اور آ جاؤ واپس، میں تمہیں پھر سے قبول کرتا ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی فرعون کی طرح چاہتے ہیں اور موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کردار فرعون کا چاہتے ہو اور برکتیں وہ چاہتے ہو کہ جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھیں، کردار یہود و نصارہ اور ہندوؤں جیسا ہے ہمارا، اور نعمتیں وہ چاہتے ہیں جو خلفاء راشدین پر اور صحابہ کرام پر برکتیں نازل ہوتی تھیں، ہم پر وہ برکتیں نازل ہوں۔ وہ کیسے نازل ہوں؟ فرمایا میرے چاہنے والو، اگر تم نے ان کی بات مانی، یہ تمہیں اسلام سے چھین کر واپس کفر میں لوٹا دیں گے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ ایمان کے بعد تمہیں واپس کفر میں لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔